سیرت النبی کا انشاءاللہ مختصر درس ہے. ہم اور آپ چونکہ جمعے کی رات میں داخل ہو گئے ہیں کہ جمعرات کی رات ہے. پہلے رات آتی ہے پہلے دن آتا ہے؟ پہلے رات آتی ہے. ہاں پہلے. تو ہم لوگ جمعے کی رات میں داخل ہو چکے ہیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کبھی بھی درود بھیجا جائے بڑی فضیلت ہے، بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے، بڑا خیر و بھلائی کا کام ہے. لیکن جمعے کی رات اور دن میں اگر بھیجا جائے تو اور زیادہ ہے، اور زیادہ ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود السلام بھیجتے رہنا چاہیے، اس میں بخیلی نہیں کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابخل الناس من ذکرت عنده فلم يصلی علیہ. سب سے بخیل انسان وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے، میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود السلام نہ بھیجے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب منبر کی سیڑھیوں پر چڑھ رہے تھے تو اس موقع پر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور آپ جبریل علیہ السلام نے بددعا فرمائی تھی کہ من ذکرت عنده فلم يصلی علیک فابعدہ اللہ. جبریل علیہ السلام نے یہ بددعا فرمائی کہ جس شخص کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور آپ کا نام آ جانے کے بعد، آپ کے ذکر کے آ جانے کے بعد بھی اس زبان بند کیے ہوئے ہو، آپ پر درود و سلام نہ بھیجے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے. فابعدہ اللہ، اللہ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا. تو جبریل علیہ السلام نے کہا قل یا محمد آمین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری اس بددعا پر کیا ہے؟ آمین کہیے. فقلت آمین، تو میں نے کیا ہے اس پر آمین کہہ دیا. وہی جو آمین آمین آپ نے سنا تین مرتبہ، وہ اس طریقے سے تھا کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بددعا کر رہے ہیں اور اس بددعا پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آمین کہلوا رہے ہیں. یعنی بددعا سید الملائکہ اور اس بددعا پر آمین کہنے والے سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. اس سے اندازہ لگائیے کہ اس آدمی کی تباہی اور بربادی میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے میں کوتاہی اور کمی کرتا ہو. اور ہم ہمیشہ ایک بات میں کہتا رہتا ہوں اور آج بھی کہوں گا انشاءاللہ کہ ہم اور آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گریڈ اور مقام نہیں طے کریں گے. ہم اور آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اور گریڈ نہیں طے کریں گے، یہ اللہ تعالیٰ نے طے کر رکھا ہے. اگر ہم اور آپ اتنا مقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیں تو اللہ تعالیٰ کے ہم کامیاب ہو جائیں گے. نہیں سمجھ پائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. جتنی شان اللہ نے دی ہے اگر ہم اتنی قدر کر لے جائیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی اور خوش ہو جائے. یہ سب جھوٹ ہے، فریب اور دھوکہ ہے جو یہ سمجھا جاتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں ہم بہت آگے بڑھے ہوئے ہیں، بڑی محبت میں بالکل لوٹ پوٹ رہے ہیں. یہ سب بالکل بے بنیاد چیز ہے. جتنا اللہ نے حکم دیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور توقیر کرنے کا، اگر اتنا ہم کر لے جائیں، آگے بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو چیز آپ میں نہ ہو وہ آپ میں بتائیں. اتنا ہی اگر ہم کر لے جائیں تو ہماری نجات کے لیے کیا ہے؟ کافی اور شافی ہے. اسی لیے دیکھیں قرآن میں تو کئی مقامات پر بیان ہی کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسپیشل خاص طور سے کچھ فرشتوں کو متعین کر رکھا جن کا کوئی اور کام نہیں، کوئی اور ڈیوٹی ہے ہی نہیں. ان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ زمین میں ان للہ ملائکۃ سیاحین، سنن نسائی کی، مسند احمد کی، عبداللہ بن مسعود کی روایت کہ اللہ کے کچھ فرشتے وہ ہیں جو زمین میں چلتے پھرتے رہتے ہیں، جن کا کوئی کام نہیں، کوئی ڈیوٹی نہیں. کس لیے چلتے پھرتے رہتے ہیں؟ کہ کس شخص نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجا ہے اس کو لیتے ہیں، یبلغنی من امتی السلام، اور وہ سلام میری امت کی طرف سے لے کر کے مجھ تک پہنچا دیتے ہیں. اتنے فرشتے روئے زمین پر ہوتے ہیں، چلتے پھرتے رہتے ہیں، جن کا کام کیا ہے کہ معز نے سلام اور درود بھیجا، وہ اللہ کے رسول تک پہنچا دیے. ابو مظفر نے سلام اور درود بھیجا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیے گئے. اس طریقے سے ایک ایک آدمی جو سلام بھیجتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، ان کا کام کیا ہے
کہ اس سلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیتے ہیں، اور پھر اللہ کے نبی کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ میرے فلاں امتی نے مجھے سلام بھیجا ہے، میرے فلاں امتی نے سلام بھیجا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سلام کا جواب عطا کرتے ہیں۔ کیفیت اس کی کیا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ اس کا تعلق برزخی زندگی سے ہے۔ ہمارا اور آپ کا ایمان کیا ہے؟ یہ اللہ کے پیغمبر نے یہ بات بیان فرمائی ہے، ہم اس پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے رسول کا مقام کیا ہے اللہ رب العالمین کے ہاں، کہ اللہ نے بعض فرشتے صرف اسی لیے متعین کر رکھے ہیں کہ روئے زمین کے جس کونے پر اس کے نبی پر درود و سلام بھیجا جائے، وہ فرشتے اس درود و سلام کو نبی علیہ السلام تک پہنچا دیں کہ آپ کے فلاں امتی نے آپ کو درود و سلام بھیجا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ان تمام چیزوں کی جان لینے کے بعد بھی اگر کوئی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے پر میں بخیلی کرتا ہے تو اس نے اپنی زندگی کے بارے میں طے کر رکھا ہے کہ اس کو بھلائی نہیں چاہیے، اسے بھلائی نہیں چاہیے۔ اس لیے یہ جو عام حالات میں بس کوئی ایک خاص موقع یہاں درود و سلام بھیج دیجیے، تو ایک نئی چیز ہو گئی کہ کسی خاص لوکیشن پہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے، یہ تو عام ہے۔ حتیٰ کہ ابی بن کعب سے نبی علیہ السلام نے کہا کہ کتنی میں آپ کے اوپر درود بھیجو جب دعا کرو، تو 1/3 نصف، تو کہا کہ میں سب کا سب دعا ہی آپ پر کر سکتا تھی، آپ کے لیے اور بہتر ہے، آپ کا غم اور آپ کی ٹینشن اور آپ کی تکلیف کیا ہے ختم ہو جائے گی۔ تو آدمی یہ جو درود و سلام بھیجتا ہے نبی علیہ السلام پر، اس کا ہم اور غم ختم ہو جاتا ہے، اس کی ٹینشن کیا ہے ختم ہو جاتی ہے۔ بہرحال اس لیے کسی خاص موقع پر اس کی ضرورت نہیں ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور چلتا پھرتا انسان کیا ہے نبی علیہ السلام پر درود و سلام بھیجتا ہے۔ بہرحال ضمناً یہ بات آئی، اور اس لیے بھی کہ ہمیں اور آپ نبی علیہ السلام کی سیرت پڑھ رہے ہیں، عملی تطبیق اس کی ضروری ہے۔ محبت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ جو آپ سے محبت کرتا ہے وہ آپ پر درود و سلام بھیجتا رہتا ہے، آپ پر درود و سلام بھیجتا رہتا ہے۔ اور سب سے زیادہ اللہ کے بعد اگر کوئی یاد آتا ہے تو نبی علیہ السلام آتے ہیں۔ من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو آدمی جس سے زیادہ محبت کرتا ہے اس کا تذکرہ وہ سب سے زیادہ کرتا ہے۔ اگر ہم اور آپ پورا دن گزر جائے ایک مرتبہ یہ نہ کہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے، آپ ایسے بیٹھتے تھے، آپ ایسا کرتے تھے، تو سمجھ جائیے کہ ہماری زندگی میں کوئی رونق نہیں ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی طریقہ ذکر نہیں کیا، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آپ کو یاد آئے، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عادت آپ کو یاد نہیں ہے، پورا دن گزر گیا، آپ کا پورا دن آپ نے گزار دیا، صبح سے لے کے شام ہو گئی، ایک مرتبہ نبی علیہ السلام یاد نہ آئے، وہ جو آپ کو بھول نہ سکا اس سے آپ ایک مرتبہ یاد نہ کریں، یہ سمجھ لیے سب ایک پیمانہ ہے ناپنے کا اپنے آپ کو۔ لوگ کہنے دیجیے، خود اپنے آپ کو ناپیے، تولیے کہ آپ واقعی نبی علیہ السلام سے محبت میں کس قدر سچے ہیں، خود اپنے آپ میں دیکھیے۔ ہم بچوں کو سکھائیں، بیویوں کو سکھائیں، لوگوں کو سکھائیں، بیٹھیں تازہ کریں نبی علیہ السلام کے ذکر کو، آپ کی یاد کو، وغیرہ وغیرہ۔ ایسے لوگوں کے درمیان بیٹھیں جن کے جو زیادہ سے زیادہ نبی علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، آپ کی خوبیوں کو بیان کرتے ہیں، آپ کی سیرت و سوانح کو اجاگر کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے درمیان بیٹھیں۔ صحابہ جب اکٹھا ہوتے تھے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد تو ایسے ان چیزوں کو یاد کر کے رویا کرتے تھے۔ چلو ام ایمن کے پاس بیٹھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ پوچھتے ہیں، چلو فلاں کے پاس بیٹھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ معلومات کرتے ہیں، چلو فلاں کے پاس چلتے ہیں، ان کے پاس کچھ علم ہے نبی علیہ السلام کے بارے میں معلومات کرتے ہیں۔ ایسے آپ بھی جائیے، بیٹھیے ایسے لوگوں کے مجلسوں میں، محفلوں میں، ایسے علماء کے ساتھ جو نبی علیہ السلام کی سنت آپ کا طریقہ آپ پچھلے دعوت نبی علیہ السلام کی جو شہر میں یہ سری دعوت کی ہوتی سالوں پر مفید رہی، پھر اس کے بعد 14 سال سے لے کر کے اعلانیہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا اعلان کیا، اور نبوت کے 10ویں سال سے تیسرا راستہ آپ نے اختیار کیا دعوت کا، وہ یہ کہ مکہ کے ارد گرد کے جو علاقے تھے، طائف وغیرہ، وہاں جا کر کے آپ نے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا شروع کیا۔ جب یہ آیت جو سورۃ الشعراء کے اندر موجود ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے سب سے قریبی لوگوں کو
ڈرائیے, عذاب سے اللہ کی طرف بلائیے. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی لوگوں کو سب سے پہلے بلانا شروع کیا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, جو آپ کے چچا زاد بھائی کہتے ہیں, سعید النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی الصفا. صفا جانتے ہیں؟ صفا پہاڑی معلوم ہے آپ کو کدھر ہے؟ ہاں, اسی صفا پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام, ابھی آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ صورت میں نہیں تھی, اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چڑھے. اور اس زمانے کا دستور یہ تھا کہ جب کوئی اہم بات اناؤنس کرنی ہوتی تھی تو صفا پہاڑی پر سے اعلان کیا جاتا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صفا پہاڑی پر چڑھے. فجعل ینادی, اور آپ آواز لگانے لگے, یا بنی فہر, یا بنی عدی, تمام قریش کے بڑے بڑے قبیلوں کو ایک ایک کر کے آپ نے مخاطب کیا, ایک ایک کر کے آپ نے آواز لگائی. آپ کی آواز سن کر کے حتی اجتمعوا, لوگ اکٹھا اور جمع ہو گئے. حتی کی فجعل الرجل اذا لم یستطیع ان یخرج ارسل رسولا لینظر ما ہوا, یہاں تک کہ جو آدمی نہیں جا سکا اس نے بھی اپنی جانب سے کسی انسان کو بھیج دیا کہ جاؤ دیکھو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس بات کا اعلان کر رہے ہیں. تو آپ کی آواز سے سارے لوگ اکٹھا ہو جمع ہو گئے. ابو لہب بھی آیا, قریش کے لوگ بھی آئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا, رأیتکم لو اخبرتکم ان خیلا من الوادی ان خیلا بالوادی ترید ان تغیر علیکم. آپ نے کہا یہ بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے اگر میں یہ کہوں کہ ایک لشکر وادی کے اس پیچھے سے تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے, حملہ کرنا چاہتا ہے. اکنتم مصدقی, کیا تم لوگ میری بات مانو گے؟ میں اگر کہوں کہ ایک لشکر تم پر وہاں سے حملہ کرنے والا ہے جسے تم دیکھ نہیں رہے ہو, تو کیا تم میری بات مانو گے؟ تو سارے لوگوں نے بیک زبان ہو کر کے کہا, ما جربنا الا صدقا, کیوں نہیں مانیں گے؟ اس پوری زندگی میں ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے پایا ہی نہیں, صداقت تو آپ کی پہچان ہے. تو اگر آپ آج بھی کہیں گے تو ہم کیا ہیں, اسے مانیں گے اور اس پر ایمان لائیں گے. ما جربنا علیک الا صدقا, ہم نے صرف آپ کو سچ بولتے ہوئے ہی پایا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے, یہ دعوت کا ایک انداز ہے. اسی لیے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے, یہ مت دیکھو کیا کر رہا ہے. یہ اسلامی منہج نہیں ہے, سلف کا منہج نہیں ہے. کہتے ہیں کہ حق بات کوئی بھی بیان کرے لے لو اس سے. دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شیطان سے بھی لے لیا. یہ سلف کا منہج نہیں ہے. سلف یہ کہتے تھے, انظروا, دیکھو اس شخص کو جس سے تم دین لے رہے ہو, ان هذا العلم دین, یہ علم جو لے رہے ہو یہ دین ہے. فانظروا عمن تاخذون دینکم, تم دیکھو کہ تم اپنا دین کس سے لے رہے ہو. جو آدمی جھوٹ بولتا ہو معاشرے کے اندر, امانت میں خیانت کرتا ہو, بے حیائی کا کام کرتا ہو اور علم کے مطابق عمل نہ کرتا ہو, اس کی بات پر یقین کیسے کیا جا سکتا ہے؟ لیکن کیا کریں گے, اس وقت عمل کو علم سے الگ الگ سیپریٹ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ پھنس جائیں گے اکثر لوگ جو آج دعات اور داعی بنے ہوئے ہیں, اس سارے لوگوں کا ریکارڈ خراب ہو جائے گا, کوئی ان کو سنے گا ہی نہیں, کیونکہ عمل کی دنیا سے بالکل الگ ہے, مختلف ہے. تو یاد رکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا, پہلے کہا کہ اگر میں ایسا کہوں تو کیا تم لوگ اس کی تصدیق کرو گے؟ پہلے آپ نے اپنے عمل کو پیش کیا, میرا ریکارڈ تمہارے درمیان کیا رہا ہے. تو لوگوں نے کہا ہم نے آپ کو صرف سچ بولتے ہوئے پایا ہے. تو اب آپ نے اپنی اصل دعوت کا اعلان کیا اور کہا, فإنی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید, میں تمہیں اللہ کے سخت عذاب سے ڈرانے والا ہوں اگر تم اللہ کی بات نہ مانو گے, توحید پہ قائم نہیں رہو گے, شرک پر مر جاؤ گے تو تم سخت عذاب سے دوچار کیے جاؤ گے. یہ کہنا تھا کہ ابو لہب نے کہا, تبا لک سائر الیوم, پورا دن تمہارے لیے بربادی ہو. الہذا جمعتنا, وہی توحید کا پاٹ پڑھانے کے لیے ہمیں پھر یہاں اکٹھا اور جمع کر لیا. ہم نے سمجھا کہ کوئی اہم مقصد ہوگا, کوئی اہم بات ہوگی, اسی لیے اکٹھا اور جمع کر لیا. سارے لوگوں نے خاموشی سے سنا, کسی نے کچھ نہیں کہا. لیکن ابو لہب
بول اٹھا. اسی لیے اللہ نے جواب بھی صرف ابو لہب کو دیا, تبت یدا ابی لہب وتب. جس انداز کا اعتراض, جس انداز کا جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر قدغن, اسی انداز سے اللہ نے جواب دیا. پوری ایک سورہ اس کے اور اس کی بیوی کے نام کر دی, اور یہ اس کی زندگی ہی میں پڑھی اور پڑھائی جاتی رہی, سنی اور سنائی جاتی. تبت یدا ابی لہب وتب. اسی موقع سے آیت کریمہ نازل, بخاری اور مسلم کی روایت. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی, وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے لوگوں کو اکٹھا کیا, جمع کیا, تمام عام خاص تمام لوگوں کو اکٹھا کیا, اور ایک ایک خاندان والے کو مخاطب کر کے کہا, یا بنی کعب بن لؤی انقذوا انفسکم من النار, اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو. اے فلاں اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو. اے مرہ بن کعب اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو. اے بنو ہاشم اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو. اے صفیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے پھوپھی اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو. یا فاطمہ انقذی انفسک من النار, نفسک من النار. اے فاطمہ, اے میری بیٹی, اے میری لخت جگر, اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو. سلینی من مالی ما شئتی, مال میں سے جو دنیا میں چاہیے لے لو. لا اغنی عنک من اللہ شیئا, قیامت کے دن میں اللہ کی طرف سے تمہیں کوئی فائدہ نہ پہنچا پاؤں گا. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری روایت میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کو مخاطب کیا, اپنی پھوپھی کو, تمام لوگوں کو ایک ایک کر کے مخاطب کر کے کہا کہ میں تم تمام لوگوں کی طرف اللہ کا رسول ہوں, تمام لوگوں کی طرف اللہ کا رسول ہوں, تم لوگوں کے لیے خاص اور تمام لوگوں کے لیے میری بات مان لو, اللہ کے دین پر قائم ہو جاؤ, اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو. ایک ایک کر کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو اکٹھا اور جمع کیا, سارے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا, اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اکٹھا اور جمع کیا, گھر میں اپنے اکٹھا اور جمع کیا, وہاں بھی آپ نے اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچایا. یہ الگ بات ہے کہ ان میں سے بعض لوگ وہ رہے جو آپ کے فیور میں آ گئے لیکن ایمان نہیں لائے, آپ کا سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہو گئے, جیسے ابو طالب وغیرہ, آپ کی دعوت سے متاثر ہوئے لیکن ایمان نہیں لائے, آپ کے فیور میں آ گئے لیکن ایمان نہیں لائے. اور بعض لوگ جنہوں نے مخالفت شروع کر دیا, اور ان میں خاص طور سے ابو لہب کا نام شامل ہے. انشاءاللہ رب العالمین اس سلسلے کی باقی باتیں آئندہ دنوں میں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی باذن اللہ. اور اسی کے ساتھ اس ہفتے میں ہمارے جن بھائیوں نے تھوڑی مشغولیت کی بنیاد پہ سوالات تاخیر سے پہنچ رہے ہیں, لیکن آپ کے جواب دینے کے لیے کافی وقت ہوتا ہے, اور آج عشاء تک جن لوگوں, عشاء کی اذان تک جن لوگوں نے جواب دیا ہے ان کے جواب ریکارڈ کیے گئے ہیں. علی وہاں سے 3 نام وہ ہیں جنہوں نے پورے نمبرات حاصل کیے ہیں, ان میں سے ایک ام حسن ہے, اگر ان کی جانب سے کوئی موجود ہے تو انعام لے لیں. ام حسن, الحمدللہ آپ کا انعام پہلے سے زیادہ قیمتی ہے. یہ 100 میں سے 100 نمبر حاصل کیا ہے انہوں نے. دوسرا نام ہے زبیر خان کا, یہ توحید کی حقیقت نامی کتاب ان کو انعام میں دی جا رہی ہے, بڑی اہم کتاب ہے صالح الفوزان کی. انہوں نے پورے نمبر حاصل کیے ہیں وہی. تیسرا نام ہے محمد شمشیر, نہیں ہے, اچھا. دوسری بات یہ ہمارے بعض بھائیوں سے ریکویسٹ یہ کر سکتا ہوں کہ برائے مہربانی جب ایک مرتبہ آپ جواب دے لیں تو دوبارہ کوشش نہ کریں. صحیح جواب آپ کو معلوم ہو جاتے ہیں, خطا اور غلطی معلوم ہو جاتی ہے, تو صرف نمبرات کے لیے آپ پریشان نہ کریں تو بہتر ہوگا. یعنی ایک مرتبہ آپ جواب دے چکے ہوں تو دوبارہ آپ جواب نہ دیں. ایک مرتبہ ٹرائی کر لیتے ہیں, پھر اس کے بعد صحیح جواب معلوم ہو جاتا ہے, پھر 100 میں 100 لانا آ جاتا ہے. ایسا اگر آپ کریں گے تو پھر صحیح جواب نہیں داخل کیا جائے گا اس میں, پھر آپ کے لیے پریشانی ہوگی. تو یہ سوالات صرف علم سیکھنے اور سکھانے کا ایک ذریعہ ہے, بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں. تو کوشش یہ کیجیے کہ اس پر قائم رہیں. باقی ہیں جی, پچھلے ہفتے کے انعامات کس کے باقی ہیں؟
دیا گیا دیا گیا اس سے پہلے والے ہفتے میں نہیں دیا گیا تھا. اچھا وقت تو خیر کافی ہو گیا ہے, میرے پاس کچھ الگ سے انعام ہے, مختصر سوال کروں گا اور جواب دے دیجیے اور لے جائیے نا. اوکے, 7 فتویٰ دینے والے صحابہ کرام کا ذکر ہوا ہے اس سے پہلے, ان میں سے کوئی 3 کا نام ذکر کر دے اور قرآن کا یہ ترجمہ اور تفسیر جو تیلگو زبان میں ہے, احسن بیان کا تیلگو ایڈیشن شاندار ہے, صرف یہ بتا دے کہ 7 صحابہ کرام جو کثرت سے فتویٰ دینے والے تھے ان میں سے 3 کا نام بتا دے. جو جواب دینا چاہتا ہے وہ ہاتھ اٹھا. جزاک اللہ خیر. آئیے بیٹا, ابراہیم نام ہے نا, کیا نام ہے, نام تو بتائیں. 3 صحابہ کون ہے جو کثرت سے فتویٰ دیتے تھے؟ ابو بکر صدیق, عباس بن عبد المطلب, عثمان بن عفان. اتفاق ایسا ہوا کہ تینوں نشانے آپ کے جو ہے صحیح نہیں لگے ہیں, تو یہ کتاب آپ کو دی جا رہی, کتاب التوحید, اس شرط کے ساتھ کہ آپ آئندہ ہفتے میں آئیں گے اور جواب جو پوچھا جائے گا ضرور دیں گے. چلیے بچہ کھڑا تو ہوا. بوڑھے اور جوانوں میں سے کوئی ہے 7؟ اب تک تو گوگل نے بھی بتا دیا ہوگا. عبداللہ بن مسعود, عبداللہ بن عباس, زید بن ثابت. جواب درست اور صحیح ہے. آئیے نام لے جائیے. کیا نام بتایا انہوں نے؟ عبداللہ بن مسعود, عبداللہ بن عباس اور زید بن ثابت. زیادہ بہتر ہوتا کہ علی بن ابی طالب اور عمر بن خطاب کا نام ذکر کرتے. آئیے چلیے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.